آتش نمرود میں عشق، زیر خنجر بھی رہا سجدہ معبود میں عشق۔ دنیا میں صحیح تسلیم کیا گیا ہے، ان کے عقائد دریافت کر لیے جائیں، ان کے عقائد کیا تھے، اپنے آپ کو ان کے مطابق بنا لیا جائے، پھر کوئی بے چینی نہیں رہتی۔ مثلا کون کہہ سکتا ہے کہ حضرت امام حنیفہ جو تھے وہ حق پر نہیں تھے؟ کون کہہ سکتا ہے امام مالک حق پر نہیں تھے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ حضرت امام احمد حنبل حق پر نہیں تھے؟ کون کہتا ہے امام شافعی حق پر نہیں تھے؟ جن چار اماموں کو امام تسلیم کیا گیا ہے، یہ چاروں کے چاروں آل بیت کے شاگرد ہیں۔ ان چاروں کو آل بیت کی حمایت کی وجہ سے سزائیں ہوئی ہیں، اور پوری امت میں ان کے اساتذہ بھی موجود تھے، ان کے شاگرد بھی موجود تھے، ان کو کسی نے امام نہیں مانا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے آل بیت کے دکھوں میں شرکت نہیں کی، قوم نے ان کو مخلص نہیں سمجھا کہ جو آل بیت کے مخلص نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو 80 درے 3 مرتبہ مارے گئے، نہیں مارے گئے؟ ان کو منصور نے جیل میں ڈال کے زہر دیا کہ نہ دیا؟ وفائے اہل بیت ثابت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ انہوں نے ہر دنیا کے انسان کے مقابلے میں اہل بیت کو اولویت دی کہ نہ دی؟ عقیدہ پھر کس کا ہوا؟ جو اہل بیت کا حامی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ کو جیل میں کس نے ڈالا؟ کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا میں سید نفس زکیہ کا مرید ہوں، ان کا ساتھی ہوں، ان کے ساتھ مل کے جہاد کرتا ہوں، مسلمانوں سارے مل کے جہاد کرو۔ انہوں نے وقت کی گورنمنٹ کے خلاف فتویٰ دیا، آپ کو جیل میں ڈالا گیا، باز نہ آئے، بازو کس کے باندھ دیے گئے، باز نہ آئے، بازو نکال دیے گئے، باز نہ آئے۔ آج دور حاضر میں کسی آل بیت کا نام لیا جائے تو فوراً ٹائٹل ہی بدل جاتا ہے۔ دیکھیں کہ جن کو لوگوں نے امام سمجھا ہے ان کا موقف کیا تھا۔ بازو نکال دیے گئے، کہا جس بات پر کل قائم تھا آج بھی قائم ہو۔ ان کا منہ کالا کیا گیا، اونٹی پہ بٹھا کر کے شہروں میں پھرایا گیا۔ لیکن ایک مرتبہ بھی بتاؤ انہوں نے کہا ہو میں پچھتاتا ہوں؟ ان کا جو بات کل کہی تھی منہ کالا ہونے سے پہلے، جو مجھے پہچانتا تھا پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا میں خود بتاتا ہوں میں امام مالک ہوں۔ اور آل بیت کے مقابلے میں میں کسی کا حامی نہیں ہوں۔ جو میرا ماننے والا ہے آل بیت کی حمایت کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کو کیوں جلا وطن کیا گیا؟ اس لیے کہ آل بیت کے حامی تھے، آل بیت کے مداخان تھے، ان کو شیعہ کہا گیا، ان کو شہر سے نکالا گیا۔ انہوں نے شہر کو سے نکلنا تو پسند کر لیا لیکن اپنے موقف کو بدلنا پسند نہ کیا۔ امام احمد حنبل پہلا آدمی جس نے یزید کا نام لے کر لعنت کی ہے، کیا بنیاد ہے اس کی؟ ان کا اور چیزوں کے علاوہ دشمن اہل بیت ہے، دشمن اہل بیت پر کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت۔ یہ چار امام تھے۔ آدمی جس وقت عقیدے کے بارے میں سوچ کرے تو اس کا پہلا کام یہ ہے کہ دیکھے کہ جو سابقہ صحیح مانے گئے ہیں ان کا کیا عقیدہ تھا۔ دیکھیں جی، یہ اکثر بات ہوتی ہے، اس طرح کے ٹاپکس نہیں چھیڑنے چاہیے۔ کیا فائدہ ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا؟ اس سے اختلاف پیدا ہوگا، دوسرے فرقوں کو موقع ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں گے۔ تو آج میری بات آپ پلے باندھ دیں، جو بندہ علمی طور پہ کمزور ہوگا نا، اس کا یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ وہ ہمیشہ علمی دلائل کے میدان میں آنے سے بھاگے گا۔ اسی طریقے سے جو یزیدی ہیں نا اور ناصبی ہیں، ان کی موت ہے حدیث کی کتابیں کھل جائیں۔ اس لیے وہ جو ہے نا، وہ جیسے کبوتر جو ہے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے نا، وہ آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بلی غائب نہیں ہوگی، بلی آگے جو ہے وہ اس کے گردن ہی مروڑ دے گی۔ وہ بے شک سمجھتا رہے کہ بلی غائب ہوگی۔ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ علمی میدان سے وہی بھاگے گا جو اپنے موقف کے اندر کمزور ہوگا۔ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ آگے آ جائے گی چیز انشاءاللہ۔ اور اس میں دوسرا جرم اسی کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ جو لوگ بھی حق بات کو چھپائیں گے نا، قرآن پاک میں ان پہ کئی جگہ لعنت کی گئی ہے یہود و نصارہ کے علماء پر کہ یہ کتمان حق کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کتنے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اتنی عجیب و غریب احادیث، وہ میں آج ٹاپک نہیں ہے، وہ مرنے سے پہلے بیان کر دی ہیں کہ کہیں ہم پر یہ جرم نہ آ جائے کہ ہم نے حق چھپایا۔ کتمان حق کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات کو چھپاتا ہے۔ فرقہ بچانے کے لیے
اسلام بچائیں گے فرقہ ختم ہو جائے گا, فرقہ بچائیں گے اسلام ختم ہو جائے گا. اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو 0. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام بچانا ہے یا فرقے بچانے ہیں. فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, تم سچے ہو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی دلیل پیش کرو. ہمیں دلیل کے اوپر آنا چاہیے اور ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے جو یہ آج کل معاشرے میں چل رہی ہیں. چھوڑو چھوڑو, نہیں بات کریں گے, علمی دلائل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ. اور اسی کا کیا نقصان ہو رہا ہے, جب کوئی توحید کی باتیں شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو وہابی ہو گیا, کوئی اہل بیت کی باتیں شروع کر دے اس کو کہتے ہیں جی یہ تو شیعہ ہو گیا. تو بھائیوں, جب کسی اہل حدیث کو اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ میں تو کتاب و سنت بیان کر رہا ہوں اور یہ مجھے وہابی کہہ رہے ہیں, تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں اس وقت غصہ آتا ہے جب ہم کتاب و سنت سے فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں اور ہمیں کوئی شیعہ کہنا شروع کرتے ہیں. تو اگر کسی نے اپنی شکل دیکھنی ہے تو آئینہ اپنا دیکھ لے, اس کو اس وقت کتنا غصہ آتا ہوگا. تو جب تک بندے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر نہ دیکھے اس وقت تک بات سمجھ نہیں آتی. تو یہ شیطانی سارے وسوسے ہیں. عشق حیدر جیت گیا, عشق حیدر جیت گیا, عشق حیدر جیت گیا, عشق حیدر جیت گیا, عشق حیدر علی علی, عشق حیدر علی علی, عشق حیدر علی علی, عشق حیدر